اب بیوی نے مشورہ دیا کہ دولت تو ختم ہونی نہیں، ہم صرف دو ہیں، اس کا وعدہ ہے کہ ختم نہیں ہوگی، تو ہم دو کیوں کھائیں، بانٹتے ہیں۔ بانٹتے ہیں کیسے؟ اعلان کر دیا کسی کو جو چاہیے ہو آئے لے جائے۔ پہلی بوری نازل ہوئی، بانٹ دی، بیواؤں میں، یتیموں میں، کسی کی شادی ہے بچے کی، آئے ہم سے لے جائیں، بانٹنا شروع کر دیا۔ اور اس کا وعدہ تھا ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے بانٹتے رہے بانٹتے رہے بانٹتے رہے بانٹتے رہے، ایک بوری ختم ہو دوسری آ جائے، دوسری ختم ہو تیسری آ جائے، 70 سال گزر گئے۔ کام ان کا تھا بانٹنا بانٹنا بانٹنا۔ 70 سال بعد بڑھیا کہتی ہے آدھی سے زیادہ عمر گزر گئی، فرشتے بھول تو نہیں گئے؟ اور رنجیت سنگھ کا دوست تھا لاہور کے اندر، تو وہ دورے پہ آیا، گورنر بن گیا۔ انہوں نے کہا سائن جی میں کوئی نوکری دے چھوڑو، میں نے کہا جا کسے پاسے لگ۔ تو وہ یہی فکرہ لے کے تحصیلدار کی کرسی پہ بیٹھ گیا کہ انہیں آکے پاسے لگ، تو میں لگ گیا۔ وہ دورے پہ آیا تو یہ آگے کھڑا، تو انہیں کہا تو ہی تھے کی میں؟ انہیں کہا تسی کیا سی پاسے لگ۔ وہ سارا دفتر ڈر گیا تحصیلدار، انہوں نے کہا لگا رہو، ٹھیک ہے۔ اس کا کئی فرشتے بھول تو نہیں گئے؟ روٹین جو بنی ہوئی تھی بوریاں پہنچانے کی، پہنچاتے ہی رہے ہیں۔ چیتا کو نہیں لینا چاہیے۔ ہاں تو ساکھ دیو بھی کیسٹ ملتان پہنچ جائے تو میں ہمارے جمع۔ یہ کیا ہے؟ چلو موسیٰ کے پاس چلیں۔ یہ فکرہ ساری زندگی یاد رکھنا۔ موسیٰ صاحب کہ اللہ کے نبی آدھی سے زیادہ عمر گزر گئی، وہ غربت کا وعدہ، فرمایا کل بتاؤں گا، پوچھ کے آؤں گا۔ نبی ہے اور اس سے پوچھ کے بتاتا ہے، اور مولوی پلے سے فتوے کا میزائل داغ دیتا ہے۔ پوچھ کے آؤں گا، بتاؤں گا۔ اگلے دن آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے واقعی آدھی زندگی غربت تھی، آدھی دولت تھی، تمہاری سخاوت سے خوش ہوا ہے، اب غربت قریب نہیں آئے گی۔ مومن کی علامت ہے یدن موتیتن، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہاتھ۔ 5ویں امام سے بندے نے پوچھا آپ کے شیعہ کی کیا علامت ہے؟ فرمایا غربت میں بھی سخاوت کرتا ہوں۔ غریب بھی ہو جائے سخاوت نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے سامعین گرامی قدر الحمدللہ، اللہ کا شکر، شکر کا کس چیز کا شکر؟ کہ اس نے خنزیر نہیں بنایا۔ اور جب اللہ نے خنزیر کو خلق کیا تو اس نے بھی کہا الحمدللہ۔ فرشتوں نے پوچھا تو کس چیز کا شکر ادا کرتا ہے؟ قرآن کی قسم خنزیر کے فکرے ہیں، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے منافق نہیں بنایا۔ اور منافق کے متعلق ایک فکرہ ذہن میں رکھیے، فکرہ ذہن میں رہے، عرض کر رہا ہوں کہ ابلیس کافر تھا، منافق نہ تھا۔ اور یہ منافق کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے شہر کا فکرہ ہے۔ یا نکن صاحب قبلہ تشریف لائے ہوں گے کسی زمانے میں، مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ ان کے شاگرد تھے، اور
صفدر نجفی صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامعۃ المنتظر کے پرنسپل، وہ بھی ان کے شاگرد تھے. وہ یہ دونوں ان کے پاؤں دبا رہے تھے، مفتی صاحب بھی اور صفدر نجفی صاحب بھی. نکن صاحب نے پوچھا بیٹے منافق کسے کہتے ہیں؟ ساری تقریریں بھول جانا، یہ فکرہ نہ بھولنا. منافق کسے کہتے ہیں؟ مفتی صاحب نے بھی جواب دیا، صفدر نجفی صاحب نے بھی جواب دیا، دونوں علماء نے صحیح جواب دیا. لیکن استاد مطمئن نہ ہوا. ہمارے لیے تو یہ انتہائی قبلہ و کعبہ شخصیتیں ہیں، لیکن ان کے تو شاگرد تھے. استاد مطمئن نہ ہوا، ان کا شاگرد لائق تھے. تو مفتی صاحب نے کہا قبلہ آپ ارشاد فرمائیے. جو نکن صاحب نے جواب دیا ساری زندگی، قبلہ وقار شاہ صاحب ساری زندگی یاد رکھنے کے قابل فکرہ. نکن صاحب نے فرمایا بیٹے منافق وہ ہوتا ہے جو اقرار کرے اظہار نہ کرے. تشریح ادھار رہ گئی کیونکہ خطرناک ہے تشریح. ادھر ہو ادھر نہ ہو، اقرار کرے. سارے ایک دفعہ کہہ دینا جی، اقرار کرے اور وہ منافق ہوتا ہے. ادھر علی ولی اللہ ہو اور ادھر نہ ہو، منافقت ہے. یا تو سرے سے بندہ مکر جائے یا تو اقرار ہی نہ کرے. ایک سید نے مجھ سے بھی کہا تھا میں شاہ صاحب ہوں، ماں بھی شاہ صاحب ہوں، میں تو نہیں پڑھتا علی ولی اللہ. میں نے کہا تجھ میں اور نوح کے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ اور اس میں رسول کو رعایت نہیں تو سید کو رعایت کرتے ہو. جب تک قرآن میں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ والی دھمکی کھڑی ہوئی ہے، اگر تو نے نہ پہنچایا تو نے رسالت کو کوئی کام ہی نہیں کیا. محبوب کو علی کے پیچھے نوکری سے نکال سکتا ہے، سید کو شجرے میں رہنے دے گا. علی ولی اللہ. امام زمانہ آنے والے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. علی ولی دین کا جو کیتے اور تین سمجھیے گان قبولی اور تکڑا ٹھیکے کر بھائیا لعنت دیا وصولی. علی ولی دین کا جو کر کے وہ تیجی رب دی حکم قبولی. این ڈرتے وہ کل مرسل چک دے رہے تو کہنے باوجود سامعین گرامی قدر، کس چیز کو خطرہ تھا 61 ہجری میں؟ کس چیز کا انکار ہو گیا تھا؟ غدیر کے ری ایکشن کا نام ہے کربلا. خدا دی کربلا میں انہوں نے غدیر کا بدلہ لیا. لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قربان ہوئی ہے وہ بی بی آسیہ. ہاتھوں میں میخیں زمین کے ساتھ ٹھوک دی گئی تاکہ ہل جل نہ سکے، اور اوپر سے پتھر پھینکا گیا. پس گئی پتھر اور زمین کے درمیان
جناب آسیہ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آخری فکرے کیا تھے؟ موسیٰ کو دیکھ کے کہنے لگی اپنے اللہ سے پوچھ کے راضی ہے مجھ پر. اس حالت میں بھی رضا پروردگار کا کہے. فرعون جیسے لعنتی شوہر کے ساتھ اسلام کی خاطر گزارا کیا ہے. محمد رسول اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ عمار یاسر کی ماں ہے جناب سمیہ. بیٹے کی آنکھوں کے سامنے نیزے سے کیما بنا دیا گیا. اور قیمت کس چیز کی دی ہے اس نے؟ محمد رسول اللہ. علی جون ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی ہے وہ حسن حسین کی ماں فاطمہ الزہرا. اور بطول کا جرم کیا تھا؟ اور فاطمہ کا قصور کیا تھا؟ قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی جون ولی اللہ زیادہ فاطمیہ ہے، شارع عام نہیں. چار علی کے لے کے چل پڑا میرا مولا، چار علی لے کر. آج آپ نے میرے بھائی سے اعلان سنا ہے کہ قافلہ پہنچ چکا ہے. میں اسے اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں کہ مدینہ ویران ہو گیا، کربلا آباد ہو گیا. جنگل کو زہرا کے چاند سے چاند لگ گئے. جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشتے بلا نمونہ خلد بری ہوا. اور جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، آیا تیری کچھار میں سلطان بحر و بر. جب بھی وہ شاہدین برائے وضو بڑھے، بڑھ بڑھ کے پاؤں لینا تیری آبرو بڑھے. اترا یہ کہہ کے گھوڑے سے امت کا نا خدا، زینب جہاں کہیں وہاں خیمے کرو بپا. زینب جہاں کہیں وہاں خیمے کرو بپا. اور عباس قریب آ کے بی بی کو کہتے ہیں حاضر ہے جانثار امام غیور کو، برپا کہاں خیمہ اقدس حضور کو. بولی یہ رو کے کس کو ہے کہ فکر عین ہو، اترو جہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو.